بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میرے ساتھ میں ان دوستوں کے ساتھ گپ شپ کروں، ان دوستوں کے ساتھ بات چیت کروں جن کی زندگی میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے بڑے واقعات بڑے لوگوں کی زندگی میں ہی آتے ہیں یا مشہور لوگوں کی زندگی میں ہی آتے ہیں۔ نہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت اہم اور بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو بڑے لیکن مشہور نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے اس کی چھان بین اور ان کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے بہت سارے ذہن کے در کھلتے ہیں، بہت سارے تجربات سے آگاہی ہوتی ہے، بہت ساری فائدے کی باتیں ملتی ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں احسان خان نیازی صاحب۔ آپ کا تعلق میاں والی سے ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ ان کا جو آبائی تعلق ہے والد کی طرف سے وہ میاں والی سے ہے۔ میاں والی پہلے بھی مشہور تھا، اس میں بہت بڑا کردار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا ہے کہ جنہوں نے میاں والی کو بہت شہرت دی، اور اس کے بعد اب جو ہے تو کریڈٹ عمران خان نیازی صاحب کو بھی جاتا ہے جو وزیر اعظم ہے۔ میاں والی نے بہت بڑے بڑے اور لوگ بھی پیدا کیے، عبدالستار خان نیازی، مولانا کوثر نیازی، اور ہاں ان کا بھی نام لے لینا چاہیے، امیر عبداللہ خان نیازی جو فوج میں تھے اور ٹائیگر جنہیں کہا جاتا تھا۔ پھر یہ ہمارے جو دوسرے آج کل ان کے میں تو بہت سنتا ہوں، حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، ان کے جائزے اور تجربے اور تبصرہ جو ہے سیاست کے اوپر، وہ بھی باکمال شخصیت ہے۔ تو اسی حوالے سے مجھے احسان بھائی آئے میرے پاس اور گپ شپ کی ہم نے۔ آپ ایئر فورس میں جاب کرتے رہے، گپ شپ کی، پتہ چلا آپ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میاں والی کے قریب کوئی ایک اور جگہ ہے بوری خیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو احسان صاحب سے ایک پچھلی ملاقات ہوئی، احسان نیازی صاحب سے، تو بڑی دلچسپ کچھ باتیں مجھے پتہ چلی، ان کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اصل میں یہ کہا جاتا تو ہے نیازی فیملی یا نیازی قبیلہ جو ہے ایک تو میاں والی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے، اور ایک نیازی وہ ہیں کہ جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے 47 میں پاکستان آئے، جیسے منیر نیازی صاحب ہیں، اور اسی طرح کچھ ایک آدھ قوال بھی ہیں جو اپنے ساتھ نیازی لکھتے ہیں۔ تو میں بڑا کنفیوز تھا کہ اصل میں نیازی قبیلہ ویسے تو پٹھان قبیلہ ہے، تو یہ جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے یہ بھی نیازی ہیں، میاں والی کے رہنے والے بھی نیازی ہیں، ایک آدھ قوال بھی نیازی ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے احسان بھائی نے بتایا کہ اصل میں یہ لفظ نیازئی ہے، پٹھانوں کے قبائل جو ہیں وہ زئی کے ساتھ وابستہ ہیں، یوسف زئی، اچک زئی، اسی طرح اورک زئی، تو یہ نیازئی ہے جو کہ بولتے چونکہ نیاز کا زے اور زئی کا زے اکٹھے مل جاتے ہیں تو وہ نیازئی سے نیازی ہو گیا۔ اس کے بارے میں بتائیے نا، آپ کی تحقیق کیا ہے احسان بھائی؟ ایک تو آپ کو اس شو میں خوش آمدید، کچھ آپ اپنے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش، پھر جاب اور کیا تجربات رہے، ملک سے باہر گئے نہیں گئے، لیکن فی الحال ابتدا اسی سے کر لیتے ہیں کہ یہ نیازی قبیلے کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، یہ ان کا اصل تعلق کہاں سے ہے؟
سب سے پہلے میں طارق جمیل صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے اور ان کی طرف سے جو ہمارے پاس جو کتب ملی ہیں ان سے تو یہی بتایا کہ ہمارا نیازی قبیلہ اس کا اوریجن افغانستان ہے. اچھا. افغانستان میں اب بھی وہاں پہ کوئی ایک جگہ ہے, ہم نے دیکھی تو نہیں ہے, وہ قلعہ نیازی کہلاتا ہے اچھا. جو غزنی کے قریب ہے, اور غزنی کے علاقے میں بھی کافی نیازی ہے. وہاں پہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ان کے سپہ سالار تھے ہیبت خان نیازی اور عیسیٰ خان نیازی. اچھا. جب انہوں نے ہمایوں کو شکست دی تھی, یہاں پہ بکر کا قلعہ ایک کہلاتا ہے یہ, کہ میاں والی جو ریسنٹلی میاں والی ضلع ہے اسی کے ساتھ ایک علاقہ ہے جو آج کل ڈسٹرکٹ بن گیا ہے بکر, اس زمانے میں وہ شامل تھا اور اس کا قلعہ وہاں پہ اس کو فتح کیا تھا. فتح کرنے کے بعد وہ جو نیازی صاحبان وہ ادھر ہی بس گئے, یہیں آباد ہو گئے. اچھا. یہ آپ بھکر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بکر کی بات کر رہے ہیں. بکر بھی اب آج کا جو الگ سے ضلع ہے وہ بکر اور میاں والی ساتھ ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ساتھ, بالکل ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا میاں والی. اچھا. اور بکر اب الگ ضلع ہو گیا, میاں والی الگ. یہ ابھی ریسنٹلی 1980 کے 80s میں جا کے یہ سیپریٹ ہوا ہے, اس کو ایک الگ ضلع انہوں نے کنفرم کر دیا ہے. اچھا. ورنہ اس سے پہلے پرانے اگر جائیں نا, یہ 1955 میں غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, پھر اس وقت دریا خان بھی شامل تھا میاں والی میں. سوری, لیا کی بات کر رہا ہوں. لیا بکر میاں والی یہ ساتھ ساتھ ہے. پہلے لیا کو الگ کر دیا گیا, اس کو ضلع بنا دیا, پھر اس کے بعد بکر کو بھی بنا دیا گیا 80s میں. اچھا خیر, یہ ہم بات اور طرف نکل جائے گی. یہ جو ضلعوں کی تقسیم ہے, ہمارا موضوع چونکہ نیازی قبیلہ ہے. جی جی. وہ آپ نے بتایا کہ اس کا اوریجن افغانستان ہے, اور وہاں آپ نے بتایا کہ غزنی میں اب بھی قلعہ نیازی موجود ہے. جی. لیکن میرا جو اصل نقطہ میں نے اٹھایا تھا اور جو آپ ہی نے بتایا تھا کہ نیازی تھا. جی. نیازی کیا ہے؟ نیازی کو نیاز صاحب تھے. بس یہ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پختون پٹھان جو قبیلے ہیں, تمام وہ جو زئی کے نام سے ہیں یا خیل کے نام سے, یہ قبیلوں کی وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ یہ الگ, یہ کون سا ہے, یہ کون سا ہے, یہ کون سا, ان کو الگ الگ ان کو ایک پہچان دی ہوئی ہے. اچھا. جیسے اب یہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, یہ عیسیٰ خیل کا ہوگا. جی, وہ عیسیٰ خیلوی تو بیسکلی یہ بھی نیازی ہے. جی بالکل. ہاں, وہ بالکل وہی نیازی ہیں وہ بھی. یہ اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیں. اب تو خیر سوسائٹی بڑی بدل گئی ہے اور ساری پرانی چیزیں بعض بالکل ہی یعنی یہ کہ ترک کر دی گئی ہیں, کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں. نیازی قبیلہ پشتون اور پٹھان قبیلہ ہے. اس میں یہ بہت سارے نیازیوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ موسیقی میں انہوں نے بڑا کام کیا. تو یہ قبیلے کے طور پر موسیقی سے شغف رکھنا کوئی ایسا معیوب نہیں سمجھا جاتا؟ بالکل. یہ ہمارے جو خاندان میں ہے جو نیازی, جو کہ اپنے آپ کو خان پٹھان کہتے ہیں, وہ ان کی نظر میں یہ گانا بجانا, یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو میراثی بولا جاتا ہے. یہ اس ڈگر پہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خان ہیں, بڑے ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں, تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آ تو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو آپ نے انٹرویو سنا ہوگا, عطا اللہ خان نیازی, عیسیٰ خیلوی جو ہے, جو اپنے آپ نیازی نہیں کہلاتے, وہ عیسیٰ خیلوی کہلاتے ہیں, لیکن ہے نیازی. ان کے والد صاحب کا نام بھی احمد خان نیازی ہے. اچھا. وہ جب انہوں نے گانا شروع کیا تو ان کی مخالفت کی گئی. ان کے گھر والوں نے, ان کو والد صاحب نے گھر سے ہی آؤٹ کر دیا تھا کہ کیوں, یعنی خاندان کے جی نام کو بٹا لگا دیا ہے. بالکل, کہ یہ اگر آپ کام کرو گے جو کہ میراثیوں کا کام ہے, اور اگر آپ کرو گے تو یہاں آپ رہنے کے قابل نہیں ہو, نکلو ادھر سے. لیکن اس نے جاری رکھا. بالکل جاری رکھا. وہ اگر آپ ان کا انٹرویو سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکل کے میں
ٹرک ڈرائیور کیسے بنا، میں نے وہ بھٹوں پہ مزدوری کیسے کری، کیونکہ والد صاحب نے نکال دیا تھا مجھے. ہاں نکالنے کے بعد پھر لاہور، اسلام آباد، وہ خود کہتا ہے کہ جتنے بنگلے بنے اسلام آباد میں، ان کی ہر اینٹ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، سب کو میں نے ٹچ کر کے وہاں پہ مزدوری کی ہے. یہ تو چلے عطا اللہ کی باتیں ہیں نا. ہم اپنی طرف دوبارہ آتے ہیں، وہ بات کسی اور کی طرف نکل جاتی ہے. تو عطا اللہ پر تو ہم پروگرام کر نہیں رہے. صحیح. ایک بنیادی بات تھی کہ یہ جو گانا بجانا اور موسیقی ہے، اچھا جو میاں والی کی بیسک جو زبان ہے وہ ہند کو ہے؟ ہم ان کو کہلاتے ہیں، لیکن ہے سرائکی سے ملتی ہے. وہ سرائکی ہے نہیں. ہمارے جو ہے نا، دو قسم کے لوگ ہیں، یا پشتو بولتے ہیں یا ہند کو بولتے ہیں. اچھا ہوں مثلا میری بھی ہند کو جڑی ہے نا جی، پشور اور نوشہرے دی ہند کو. صحیح. یہ جڑی میں بولنا پیا یہی تسی بولتے ہو؟ بس ذرا جب فرق ہے، ڈا ڈو اور یہ لفظ آ جاتے ہیں، باقی ساری وہی ہے. ڈا ڈو سے مراد ڈو دونوں کہتے ہیں. ہاں ڈو بولتے ہیں، جو کہ عام لوگ بول بھی نہیں سکتے یہ تلفظ، ڈو بولتے ہیں. یہ ساڑھے وزیر اعظم صاحب بول سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں دی زندگی لاہور یہ وڈے ہوئے نے، انہوں سرائکی آندی بھی نہیں ہے. سرائکی وہ پنجابی بولتے ہیں، ٹھیک پنجابی، بالکل فلماں والی پنجابی جڑی. فلماں والی پنجابی جی فلماں دی ہوندی پنجابی، جنرل پنجابی مکس. اچھا ملاقات رہی کبھی وزیر اعظم صاحب نے؟ بہت. تھوڑا کہ کوئی رشتہ بھی ہے؟ نہیں رشتہ تو نہیں، بس وہ نیازی قبیلے علاقے دا علاقے دا کہ ایک ڈسٹرکٹ نال تعلق ہے. تے وہ بھی نیازی نے تے میں بھی. ساڈی جس طرح اسی بوری خیل تے زبرو خیل کہلانے ہیں، وہ شرمن خیل کہلانے نے. شرمن خیل، شیرمن خیل. شیرمن شیر محمد نہ ہونا تے کرتے کرتے شیرمن شیرمن ہو گیا. شرمن خیل. اچھا تسی یہ جڑی میں پیچھے دوبارہ اس گل تو پیچھے چلا جانا، یہ جڑا نیازئی تو نے کیا ہے، اس دی کوئی تاریخ تحقیق اور اس دی سند ہے کہ واقعی یہ نیازئی آیا تے ہن نیازی ہو گیا، یا یہ ویسے تہاڈا کوئی ریسرچ ہے؟ پہلا تو میری اپنی ریسرچ سی. اسی یہ گل بات اپنی زبان لگے رہیے یا اردو جس طرح تہاڈا دل کرے. اگر وہ لوگ ہمارے کئی ہیں جو ہمارے دوست وہ پنجابی یا ان کو نہیں جانتے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اردو میں بات کریں. ہاں چلیں اچھی بات ہے، اردو تو سارے سمجھتے ہیں. ہاں جی ہاں، یہ ہماری مدر ٹنگ جو ہو گئی، مطلب قومی زبان ہے. اچھا یہ ایسا ہے کہ زئی کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ. ہاں جی. اور یہ لفظ ہے، کچھ بولتے ہیں کہ یہ ترکی لفظ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ فارسی لفظ ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بولا جاتا ہے. اور یہ پختون جو لوگ ہیں ان سب کا زئی سے ہی تعلق ہے، چونکہ یہ قریب ہیں ایران اور اس کی سرحد اور ساری، تو وہیں سے لیا ہے. پاکستان میں جو علاقے ہیں پختونوں کے، کس زمانے میں یہ ایک ہی خطہ تھا، ایک ہی لوگ تھے. ڈیوائڈ کر دیا، الگ افغانستان بن گیا، ہندوستان بن گیا، یہ وہ لوگ تو وہی ہیں. زئی وہاں سے چلا آ رہا ہے. زئی کا مطلب ہے قبیلہ الگ، آپ کا قبیلہ الگ، میرا الگ، زبان ایک ہی ہے. اس طرح آپ دیکھ لیں ابھی افغانستان کے جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے صدر تھے، حامد کارزئی، حامد کارزئی، ہاں، یوسف زئی، ہاں، اورک زئی، ہاں، محمد زئی، ہاں، اس قسم کے نام کتنے ہیں، سارے زئی کے ساتھ آتے ہیں. اچھا تو یہ جو مطلب نیازئی جی یہ آپ کی ذاتی تحقیق ہے یا اس کی سند کہیں کتابوں میں بھی ملتی ہے؟ کتاب میرے پاس ایک پڑھی ہے، تو اس کا نام ہے نیازی قبیلے کی داستان. اس میں بھی یہ چیز مینشن کی گئی ہے. اچھا اس میں مینشن کی، اس میں بھی مینشن کی گئی ہے کہ نیازئی کو پنجاب میں آباد ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوا، اور بولتے بولتے نیازئی سے نیازی بن گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پشتو تلفظ جو ہے، کراچی کو کیا بولتے ہیں؟ پٹھان اگر ہمارے بھائی بولتے ہیں تو کراچائے بولتے ہیں. کراچائے. اچھا جتنے بھی ہیں وہ نیازے بولتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ مطلب وہ گانے والا طفیل نیازی، ہاں، اور کوئی ایک قبال بھی ہے، یہ کون سے نیازی ہیں؟ یہ تلفظ والے، یہ وہ ہیں جن کو تخلص کے طور پہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے طفیل نیازی جو ہے، یہ تو نہ پٹھان ہے نہ میاں والی کا ہے، یہ تو ادھر کا ہے،
बक्कर साइड पे, और वहाँ पे मशरकी पंजाब से आए, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से आए, ईस्ट इंडिया से, ईस्ट पंजाब ईस्ट से। पंजाब से यहाँ आए। उन्होंने फिर जहाँ की रिहाइश है उस नाम से, उन जमाने में कोई नियाजी था नहीं तो उसने नाम रख दिया। नहीं, ये तो आप अपने तसव्वुर से कह रहे हैं ना, नहीं मतलब क्या पता वो उनकी न्याजी कोई और चीज हो, ये तो आप अपने एक क्यास के तहत कह रहे हैं। क्योंकि मेरा अब जैसे मतलब मुनीर न्याजी साहब बहुत बड़े हमारे जी जी पाकिस्तान के उर्दू के शायर, सही, वो ठेठ पंजाबी आदमी थे। बिल्कुल उनका ताल्लुक तो इंडिया के होशियारपुर से है, इंडिया का होशियारपुर में खानपुर, नहीं होशियारपुर से उनका ताल्लुक है, जो इंडिया में, इंडिया के मशरकी पंजाब का इलाका है होशियारपुर, वहाँ से उनका ताल्लुक है, वहाँ से न्याजी हैं जी, ठीक है ना। तो अब ये बड़ा, चलें इसकी तहकीक करेंगे, आप भी करते रहें, मैं भी करता हूँ, तो फिर किसी और नशिस्त में तहकीक की बिना पर, क्यास की बजाय तहकीक की बिना पर न्याजी के बारे में। यहाँ एक और चीज़ जो है, वहाँ पंजाब में हमारे लाहौर में तो जो न्याजी मशहूर हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है न्याजियों का। सही। और मेरा ख्याल है कि ये अपने इमरान खान न्याजी की भी रिश्तेदारी है उन लोगों से, जो न्याजी एक्सप्रेस और न्याजी ट्रांसपोर्ट और न्याजी, वहाँ तो वो इलाका भी मशहूर है न्याजी अड्डा, मतलब रिक्शा तो कि यार वो तो लेजर न्याजी अड्डे तो वो ले जाए, चाहे आप कहीं से भी जाएँ, वो इतना मशहूर है। तो इस तरह आपने बताया कि अताउल्ला ईसा खेलवी जो है वो ट्रक में कंडक्टर हो गया, ट्रक चलते हैं इनके बहुत ज़्यादा। ये प्रोफेशन जो है ये कोई बहुत मन भाता प्रोफेशन है, ट्रक लेना, ट्रांसपोर्ट लेना, ट्रांसपोर्ट में आना और सड़कों पे राज करना है और अताउल्ला के गाने सुनना, ये न्याजियों का मेरा ख्याल है बड़ा कोई यानी मन भाता कोई प्रोफेशन है ही। बिल्कुल, इसके पीछे एक दास्तान है पूरी, वो तो वैसे लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट ये है कि देखें, वैसे ये कारोबार ट्रांसपोर्ट का हेवी ट्रांसपोर्ट, हेवी काम है ये। और आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम है, ख़ास तौर पर ट्रक्स वगैरह का, या तो ये पठान होंगे, पख्तून होंगे, या मियाँ वाली के ये न्याजी होंगे। हाँ। अगर ये इतना हल्का और इतना होता ना, तो इसमें अगर कोई पेचीदगी होती तो ये लोग होते हैं, ये मेहमान और दूसरी जाते हैं। ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। एक तो सादा असल में ये जो काम है ना जी, इसके अंदर जफाकशी भी बहुत है। अच्छा, जफाकशी के अलावा पेचीदा नहीं है, सादा सादा हिसाब है। यहाँ से माल भरा, डन किया भी, यहाँ भी 40,000 लाहौर उतारा, माल पहले वो पैसे जेब में डाल लिए, और कोई कैलकुलेशन की कोई पेचीदगी नहीं है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे खाते बढ़ाओ, ते हिसाब रखो, ये आमदन हो गई, ते खर्चा हो गया, ते नहीं, सीधा जा काम में ये जी गड्डी है, ये भरो, लियाओ जी, इतने दे असी ले जाने, इतने पैसे, लाख रुपया या 50,000 या 60,000 पहुंचाया मंजिल ते, गिने ते जेबे पा लेते, दुआ माल चुका ते इधर आ। एक तो एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं, कोई जड़े ना तालीम याफ्ता नहीं इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, इसी तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इस बात वो सादा काम कर देना, पैसे माल भरे होते जेबे। अच्छा हुण जरा एहसान भाई, ये तो तुसी मतलब ये दरम्यान में टोकता रहना तुहानू, हुण जरा तुहाडी ज़ाती जिंदगी वाला ने ना, किथे पैदा किथे होए खैर।